بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوانان عزیز، الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے، یعنی رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور ابھی ایک دو دنوں میں مغفرت والا عشرہ شروع ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر جہنم سے آزادی والا عشرہ شروع ہوگا، یعنی ایام بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو حضرات ان ایام میں، ان اوقات میں نیکیاں بٹور رہے ہیں، نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، وہ بڑے فائدے میں ہیں۔ انہوں نے بڑی چالاکی کی ہے اور بڑی دور اندیشی سے کام لیا ہے، اور جو لوگ اس سوچ میں ہیں کہ ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے، ابھی آئندہ عمل کریں گے، ابھی آئندہ عمل کریں گے، دیکھتے دیکھتے رمضان بھی رخصت ہو جائے گا، لیکن عمل سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک ایک لمحے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کریں، اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو بھی نیکی کی جائے گی اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ جیسے گزشتہ جمعہ کہا گیا کہ ایک نفلی کام اگر کیا جاتا ہے تو اس پر ایک فرض کے برابر اجر و ثواب، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، یضاعف الحسنۃ، اس نیکی کے اجر کو بڑھایا جاتا ہے، بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یعنی نیکی ایک کیا، اللہ تعالیٰ اس ایک کی نیکی کا اجر ایک سے نہیں دیں گے، بلکہ ایک کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر، گویا کہ اس نے 10 نیکیاں کی ہیں، اور 700 تک بڑھائیں گے۔ یعنی اخلاص جتنا ہوگا، اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ کو خوش کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اس ایک نیکی کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ 10 تو کم سے کم ملیں گے ہی، اور اس سے زیادہ سے زیادہ جو ملیں گے وہ 700 تک۔ یہ عام اصول ہے سال بھر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال اللہ تعالی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یدعو طعامہ والشہوات لأجلی، اس لیے کہ اس نے خواہشات کو چھوڑا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑا ہے میری خاطر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال روزے کے علاوہ کیے جاتے ہیں ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں، سوائے روزے کے، کہ روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، میں خود دوں گا۔ اب سوچئے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر بادشاہ اگر یہ کہہ دے کہ تم اس کا انعام مت دو، میں خود دوں گا، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ عام انعام تو نہیں دے گا، بلکہ اس کے انعام کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پر کہنے والا احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جب فرما رہے ہیں کہ میں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام کتنا بڑا دینے والے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بس ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انعام تو بے حد و حساب ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، یدعو الشہوات والطعام لأجلی، اس لیے کہ اس شخص نے خواہشات کو چھوڑا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑا ہے میری خاطر، یعنی روزے میں اخلاص دوسرے اعمال کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال دل میں لا سکتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، اور زکوٰۃ دینے والا یہ خیال کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، حج کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اور یہ سوچ سکتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے والا عمل بالکل پوشیدہ عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، اس لیے کہ آدمی لوگوں کے سامنے آ کر تو یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں روزے سے ہوں اور پیچھے جا کر کھائے، نہیں، بلکہ کمرے میں اگر ہو وہ تنہا اور سخت گرمی کا موسم ہو اور شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں، پانی کا شدت سے تقاضا ہو، فریج موجود ہو، اس میں ٹھنڈا پانی موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سوچے گا کہ میں اگر پانی پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ جو پانی نہیں پیتا وہ صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، چاہے کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، چاہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ اتنا اخلاص والا عمل ہے کہ چاہے لوگ نہ بھی دیکھیں وہ برابر اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ روزے کے ذریعے سے بندے کے اندر تربیت لائی جا رہی ہے اس بات کی
کہ ہر وقت یہ تصور اس کے ذہن و دماغ پر چھایا رہے کہ جیسے میں نے پانی نہیں پیا شدت کی گرمی کے باوجود، سخت پیاس کے باوجود اللہ کی خاطر، تو اسی طرح زندگی بھر اللہ کی خاطر میں تمام برائیوں کو چھوڑنے والا بنوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، چاہے کمرے کے اندر ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے دنیاوی کاروبار میں کیوں نہ ہو. تو یہ ایک مشق ہے روزے کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ یقین اس کے دل میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف میری خاطر عمل کرے، صرف مجھے ڈرے، چاہے وہ تنہا ہو، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے 4 افراد کے درمیان ہو. عزیزان گرامی، اتنا بڑا اجر و ثواب روزے کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں خود دوں گا، تو اس کے اجر و ثواب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بعض علماء یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو دوسرے انداز سے بھی انہوں نے پڑھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کے بجائے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ اس طرح بھی پڑھنے کی گنجائش ہے عربی کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا معنی یہ ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود اس کے بدلے میں خود اس کے پاس میں پہنچ جاتا ہوں، یعنی میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی اس کا بدلہ اجر و ثواب نہیں بلکہ میں اس کا ہو جاتا ہوں. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ بدلے میں خود اس کا ہو جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کا اگر ہو جائے، اللہ اگر بندے کا اگر ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب، دونوں سنور گئی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی ہی نہیں رہے گی جب اللہ اس کا ہو جائے. تو روزے کے ذریعے سے اللہ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کو اپنا بنایا جا سکتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے روزہ اور روزے والا عمل. عزیزان گرامی، الحمدللہ روزہ ہمارے یہاں کا روزہ جو ہے وہ بہت آسان ہے. سحری ہم لوگ کھاتے ہیں، پھر افطاری میں پھر کھاتے ہیں، پھر رات بھر کھانے کی گنجائش اور اجازت ہے. لیکن جب شروع میں جب روزے کی فرضیت کا حکم جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تبدیلیاں ہوئی. شروع میں روزے کی یہ شکل نہیں تھی، کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ پہلے روزے کا طریقہ یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد آدمی جو کچھ بھی کھائے یعنی افطاری، وہی اس کی افطاری بھی ہے، وہی اس کی سحری بھی ہے. یعنی اگر وہ افطاری کرنے کے بعد اگر سو جاتا تو پھر اٹھنے کے بعد وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یعنی رات ہی سے روزہ شروع ہو جاتا. پھر وہ روزہ چلتا کب تک؟ پوری رات روزہ، پھر اگلا پورا دن روزہ، غروب آفتاب تک. غروب آفتاب کے بعد پھر وہ افطاری کرتا تھا. یعنی مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں 6:32 پر روزہ افطاری کا وقت ہے. اگر کوئی شخص 32 منٹ پر روزہ افطاری کیا اور 6:35 پر اس کو آنکھ لگ گئی، مثال کے طور پر افطاری کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی یعنی سو گیا. اب سو کر اٹھا 15 منٹ کے بعد، تو جیسے ہی اٹھا وہاں سے اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر 6:35 پر سویا، 6:50 پر بیدار ہو گیا سمجھیے نماز کے لیے.
اب 6:50 پر بیدار ہوا تو پھر اب وہیں سے روزہ، یعنی اب 6:50 کے بعد وہ کچھ کھا نہیں سکتا، پوری رات نہیں کھا سکتا، یعنی وہیں سے اس کا روزہ جو شروع ہوا پوری رات چل کر پھر اس کے بعد پورا دن، پھر غروب آفتاب تک اس کا روزہ، یہ طریقہ تھا ابتدا میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رحم فرمایا اور روزے کا جو وقت ہے اس کو مختصر کر دیا، اور اس کی اجازت دے دی کہ افطاری کے بعد صبح صادق تک کھانے کی اجازت ہے، چاہے تم سو جاؤ اور سو کر اٹھو، پھر کھاؤ، پھر سو، پھر اٹھو، بہرحال صبح صادق تک کھانے کی اجازت ہے۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے عزیزان گرامی، اس تبدیلی کے پیچھے بھی ایک صحابی کی قربانی ہے، ایک صحابی نے قربانی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سرمہ بن قیس، صاد سے، سین سے نہیں ہے، سرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ کے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں، اور مدینے میں رہنے والے صحابہ کی مشغولیت کاروبار نہیں تھا بلکہ کاشتکاری تھی، یعنی زمین میں ہل چلانا اور کاشتکاری کرنا، یعنی کسان کا جو پیشہ ہے وہ پیشہ تھا مدینے والے صحابہ اکرام کا۔ تو انہی میں ایک صحابی تھے سرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ جب ابتدا میں جب روزہ جب فرض ہوا سن 2 ہجری میں، پہلا سال تھا روزے کا، اور روزہ اس شکل کا تھا، یعنی غروب کے بعد اگر سو جائے تو پھر اٹھنے کے بعد وہیں سے روزے کا آغاز۔ تو صحابی نے روزہ رکھا اور دن ہوا، سورج نکلا تو حسب معمول کھیتی باڑی کے لیے، کاشتکاری کے لیے زمین کی طرف چل پڑے، کندھے میں اپنا پھاوڑا، کدال، جو کچھ ہے اوزار وہ سب لے کر گئے، اور صبح سے شام تک زمین میں محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، پسینہ بہاتے رہے۔ اور عربستان کی گرمی بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے، یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 37-38 ڈگری پر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں جو سخت جو گرمی کا موسم ہوتا ہے وہ تقریباً 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ آدمی یہاں کے رہنے والے عموماً برداشت نہیں کر پاتے۔ اب صحابی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، دن بھر کام کرتے رہے، اور افطاری کا وقت قریب آیا تو گھر پہنچے اور بیوی سے کہا افطاری کے لیے جلدی سے کچھ انتظام کرو۔ اب بیوی تو پریشان ہوئی، اس لیے کہ گھر میں پکوان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت تنگی کے ساتھ، بہت فاقہ مستی کے ساتھ گزری ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ بہت دشواریوں کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے افطاری کے لیے، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، اور شوہر بھی تھکے ماندے گھر آئے ہیں، اور سوچا تھا کہ کچھ لائیں گے، کچھ لائے نہیں ہیں۔ جلدی سے پڑوسن کے یہاں گئی اور کچھ آٹا ادھار لے کر آئی، اور جلدی جلدی اس کی لویاں، اس کے پیڑے بنائے اور روٹی بنائی، اور افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ صحابی جو صبح سے شام تک محنت کر کے آئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تھوڑا سا نیم دراز ہوئے۔ اب ادھر روٹی پکی تیار ہوئی، اور روٹی لا کر
سامنے شوہر کے بیوی پیش کر رہی ہیں اس حال میں کہ شوہر کو نیند آ چکی ہے، یعنی شوہر سو چکے ہیں، آہستہ سے چونکایا تاکہ بیدار ہو اور یہ محسوس ہو کہ سوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر سو گئے ہیں تو پھر وہاں سے دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب چونکایا تو بیدار ہوئے اور فرمایا کہ نہیں اب تو نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اب یہاں سے میرا دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابی تھے، انہوں نے کہا اگر ہم اس جگہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا بہانے بناتے۔ نہیں مجھے ایسے ہی اونگ آ گئی تھی، نہیں بیداری تھا، جو تم پکوان کر رہی تھی سب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اب صحابی رسول ہیں، ان کا ایمان ہے، انہوں نے کہا کہ اب میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بہت منت سماجت کرتی رہی لیکن کچھ کھایا نہیں۔ اب وہاں سے پھر دوسرا روزہ شروع، پھر دوسرا دن آیا اور سورج طلوع ہوا تو پھر اپنے کام کے لیے چل پڑے، محنت مزدوری کے لیے اور زمین میں محنت کرنے کے لیے، کاشتکاری کے لیے، پھر وہی کدال، وہی پھوڑا، وہی اوزار، پھر جا رہے ہیں جبکہ ایک دن ایک رات کے بھوکے ہیں۔ اب گئے تو پھر پورا دن پھر محنت میں برابر لگے رہے، صبح سے شام تک۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو حالت بہت خراب ہو چکی تھی، جسم پورا چور چور، حلق کانٹا بنا ہوا تھا تو پہلے ہی سے تھا، اس کے باوجود بھی وہ گئے تھے تو اور زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ اب خرامہ آئے اور گھر پہنچے اور بیوی سے کہا بھی ہوگا کہ جلدی سے افطاری تیار کرو، اور افطاری تیار ہو رہی تھی، سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے صحابی رسول کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا، یعنی افطار نہیں کر سکے، افطاری کا وقت آنے سے پہلے انتقال ہو گیا، برداشت نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ پروردگارا، یہ روزہ تو واقعی بڑا سخت ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ہلکا کر دیجئے اور اس میں کچھ تخفیف کر دیجئے، کچھ آسانی کر دیجئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ اب کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ رات کی اندھیری سے ممتاز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب آسانی نازل فرما دی، آسانی کا حکم دے دیا کہ اب کھا پی سکتے ہو، صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یعنی ایک صحابی کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اب اتنا ہلکا اور آسان روزہ بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے گیس ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے دن بھر آٹو چلانا پڑتا ہے، دن بھر ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور دن بھر میں ٹھیلا گاڑی میں ڈھکیلتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سوچئے کہ اس صحابی کے مقابلے میں ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ کیا اس روزے کے مقابلے میں ہمارے روزے کا وقت اور بڑا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں کا روزہ تو گویا ایئر کنڈیشن روزہ ہے، ارے پتہ ہی نہیں چلتا، آرام سے آسان اور سکون کے ساتھ روزہ گزر جاتا ہے۔ اور بنگلور کا الحمدللہ جنوبی جو کرناٹک میں بھی جو حصہ ہے، اس کا تو معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اگر کچھ گرمی کچھ بڑھ گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے ہیں اور فوراً آہستہ آہستہ بوندا باندی اور بارش کی چھینٹیں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر روزہ رکھنے سے اگر ہم کتراتے ہیں، اگر بچتے ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتے
تو عزیزان گرامی اس سے بڑی محرومی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر آبادی روزے کے ساتھ رہتی ہے، مرد بھی، خواتین بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ ہمارے گھروں میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی، جو حدیث میں نے شروع کی تھی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عنایت فرماتے ہیں. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ ہے. اور آگے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو قسم کی خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. یہ خوشی تو افطاری کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے. یہ دو قسم کی خاص خوشیاں روزے دار کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. دیکھیے افطاری کے وقت جو ہم لوگ منتظر رہتے ہیں مؤذن کی آواز پر یا افطاری کے وقت ہونے پر، اس وقت جو ہم کھاتے ہیں اور اس وقت جو ہم کھجور یا پانی سے جس سے بھی ہم افطاری کرتے ہیں اس سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ سوچ کر دیکھیے کہ کبھی کسی غذا میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ خاص قسم کی فرحت اور سکون کہ یہ تصور کہ الحمدللہ میرا روزہ بھی پورا ہو گیا اور اجر و ثواب بھی کہیں گیا نہیں، اجر و ثواب بھی ملا مفت میں، اور روزہ پھر میں کھا بھی رہا ہوں، میں روزہ افطاری بھی کر رہا ہوں، روزے کا روزہ بھی ہو گیا اور کھانا بھی کہیں گیا نہیں. اور وہ فرحت عند لقاء ربی، جب روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو خاص خوشی عنایت فرمائیں گے کہ یہ بندہ ہے کہ جو روزہ رکھ کر زندگی گزارا تھا میرے پاس پہنچا ہے. تو اس وقت بھی ایک خاص قسم کی خوشی. تو یہ دو خوشیاں، دو فرحتیں اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں. آگے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ برائیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسے ڈھال کہتے ہیں، تلوار کا وار سامنے سے جو آتا ہے اس کو بچانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جو گول سا جو ہوتا ہے کہ جس کو آدمی ہاتھ میں پکڑ کر تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ چمڑے کا بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈھال. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس حدیث پاک میں کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. یعنی ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے شیطان کے بہت سے واروں سے روزے دار بچ جاتا ہے. روزہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچا لیتا ہے. وہ ڈھال یعنی وہ روزہ، اور دھوکہ دینے سے بچا لیتا ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے، جسم کے اعضاء سے جو گناہ ہو سکتے ہیں ان سب گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہ روزہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. آگے فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، تم میں سے جو کوئی بھی روزہ رکھے وہ بیہودہ بات نہ کرے اور شور و شغب نہ کرے. بیہودہ بات، بے حیائی والی بات، فحش گفتگو. جب فحش گفتگو ہی کی جب اجازت نہیں ہے تو پھر فحش دیکھنے کی کہاں اجازت ہوگی. اب روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن وقت گزاری کے لیے موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی آن ہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اس طرح روزہ رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ جیسے رمضان میں اور روزے میں اجر و ثواب کا بھاؤ جیسے بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کی پکڑ بھی بڑھ جاتی ہے.
اس لیے اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو بہت بچانا ہے. عورتیں خصوصاً عام طور پر گھروں میں وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر لیتی ہیں یا گانا سنتی رہتی ہیں. عزیزان گرامی بالکل جائز نہیں ہے. ایک مہینہ اگر پابندی کر لیں گے تو اس کا اثر انشاءاللہ سال بھر پائیں گے, سال بھر اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو ولا یسخب, شور و شغب نہ کرے. شور کرنا اور چلانا اور چیخنا یہ کام بھی نہ کرے روزے کی حالت میں, کہ یہ بھی روزے کے ادب کے خلاف ہے. اس لیے کہ روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو ہم روزے کا خیال کریں, کہ روزے کا احترام کریں. روزے کا ایک احترام ہوتا ہے کہ آدمی عام طور پر جب روزے سے ہوتا ہے تو سر پر جو ٹوپی پہنتا نہیں تھا رمضان میں ٹوپی پہن لیتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ روزے کا احترام ہے, کہ پہلے ٹوپی پہنتا نہیں تھا, معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں رمضان آ گیا ہے, سب کے سروں پر ٹوپیاں آ گئی ہیں. لیکن بعض لوگ ہیں کہ رمضان کے باوجود بھی ٹوپی نہیں پہنتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹوپی پہننا واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے, نہیں عزیزان گرامی. لیکن ایک عمل سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کبھی ننگے سر نہیں رہے, کبھی ننگے سر. یا تو آپ کے سر پر عمامہ ہوتا تھا یا سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کبھی ننگے سر ہوئے ہوں تو وہ احرام کی حالت میں, احرام کے سوا کبھی آپ کا سر ننگا نہیں رہا. ہم آپ کے چاہنے والے, جائز ناجائز اور واجب فرض سنت یہ سب چھوڑیے, آپ کا عمل دیکھیے. بس آپ نے کیا کیا, ہم آپ کے نام لیوا, ہم آپ کے عاشق, ہم آپ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے. آپ سر ڈھانکے ہوئے رہیں, ہم سر کھلا رکھیں. عزیزان گرامی بہت یہ نامناسب بات ہے. تو بہرحال آگے فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, کہ اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے, فَإِن صَابَّهُ گالی گلوچ کرے, أَوْ قَاتَلَهُ یا جھگڑا کرنے کے لیے آئے, رمضان میں روزے کی حالت میں ہیں آپ سے جھگڑا کر رہا ہے, کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے, فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو کہہ دیجئے اور سلیقے کے ساتھ اور روزے کی عظمت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ دیجئے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میں روزے سے ہوں. یعنی مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گالی دے رہے ہو, مجھے ناحق دے رہے ہو, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. تم مجھ پر زیادتی کر رہے ہو, جھگڑا کر رہے ہو, میں تمہیں اس کا جواب اچھی طرح دے سکتا ہوں, لیکن میں روزے سے ہوں. یعنی میں روزے سے ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اس طرح کرو کہ اور کہو کہ میں روزے سے ہوں. یہ خود اگر وہ عقل مند ہے تو اس سے بڑا تماچا اور اس کے چہرے پر اور کوئی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں کر کے کہہ دینا, یہ خود سب سے بڑا جواب ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی یہ رمضان کے آداب ہیں, اگر ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر روزہ رکھا جائے گا تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی ہم خوب سے خوب پائیں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں کرنے کی ترغیب دی ہے اور ہدایات دی ہیں, اور جو کچھ آپ نے عمل کر کے بتایا ہے وہ اعمال ہم کو بھی انجام دینے اور کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور جن چیزوں سے بچنے کی آپ نے ترغیب دی ہے اور ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جو ہم نے روزے رکھے ہیں, جو بھی عبادتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب اعمال کو قبول فرمائے. بقیہ جو رمضان ہے اس کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.